السلام علیکم ناظرین، نکاح کرنے کا سنت طریقہ آج کے نوجوانوں کا سب سے اہم مسئلہ۔ زیر نظر کتاب قرینہ زندگی ملت کے ان لوگوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی جو شادی شدہ زندگی سے جڑے ہیں، خصوصاً وہ نوجوان جو اپنی ناعلمی اور مذہب سے دوری کے سبب غیر انسانی حرکتیں کر کے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا کا وہ واحد مذہب اسلام ہے جو زندگی کی ہر موڑ پر ہماری رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک، گھر سے لے کر بازار تک، عبادت سے لے کر تجارت تک، تنہائی سے لے کر بھیڑ بھاڑ تک، گرچہ کسی بھی تعلق سے آپ سوال کریں، اسلام ہر ایک سوال کا اطمینان بخش جواب دیتا نظر آئے گا۔ ہمارے مذہب نے ہمیں کبھی کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و قانون بھی آخری قانون ہے۔ قیامت تک کوئی نیا دین و نیا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے ملت کے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ دوسروں کی نقل کرنے سے بچے، نقل وہ کرے جس کے پاس اصل نہ ہو۔ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جس کو قیامت تک کے لیے دستور زندگی اور ضابط حیات دے دیا گیا ہے تاکہ ہم قیامت تک کسی کے محتاج نہ رہیں۔ قدرت نے ہر نر کے لیے مادہ اور مادہ کے لیے نر پیدا فرما کر بہت سے جوڑے عالم میں بنائے اور ہر ایک کے بدن کا مشین پر مختلف پرزوں کو اس انداز سے سجایا گیا کہ وہ ہر ایک کی فطرت کے مطابق ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے اور ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی خواہش رکھی ہے، چنانچہ مذہب اسلام نے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ بتایا تاکہ انسان جائز طریقوں سے سکون حاصل کرے۔ اس زمانے میں اکثر مرد نکاح کے بعد اپنی لا علمی اور مذہب سے دوری کی وجہ سے طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان نقصانات سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب کہ اس کے متعلق صحیح علم ہو۔ افسوس، اس زمانے میں لوگ کسی عالم دین سے یا پھر کسی جانکار شخص سے میاں بیوی کے خاص تعلقات کے متعلق پوچھنے یا معلومات حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ دین کی باتیں اور شرعی مسائل معلوم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جانی چاہیے۔ ہمارا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی خاص چیزوں کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اسے بیہودہ پن اور بے شرم سمجھتے ہیں۔ یہی وہ شرم کی جھجک ہے جو غلطیوں کا سبب بنتی ہے اور پھر سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستوں، شرعی روشنی میں ادب کے دائرے میں ایسی باتوں کی معلومات حاصل کرنا اور اسے بیان کرنا ضروری ہے اور اس سے کسی قسم کی شرم و بیہودہ پن نہیں۔ دیکھو ہمارا پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ حدیثوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانے میں عورتیں تک شادی شدہ زندگی میں آنے والے خاص مسائل کے بارے میں حضور سے سوال پوچھا کرتی تھیں۔ نکاح، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح میری سنت ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرو۔ حضرت محل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو چاہے مہر دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، جو تم میں سے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح کو جگاتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ شقت
کو کم کرتا ہے۔ ملا شہوت کا غلبہ جوانی کا جو زیادہ ہے اور ڈر ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا بلاత్కాر ہو جائے گا اور بیوی کا مہر و خرچہ وغیرہ دے سکتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ یقین ہے کہ نکاح نہ کرے گا تو زنا ہو جائے گا تو اس حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ مسئلہ ڈر کا ہے، اگر نکاح کیا تو بعد میں بیوی کا مہر و خرچہ وغیرہ نہیں دے سکے گا تو ویسی حالت میں نکاح کرنا مقصد ہے۔ مسئلہ یہ یقین ہے کہ نکاح کیا تو بعد میں بیوی کا مہر وغیرہ دے ہی نہیں سکے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں؟ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قانون خدا کے مطابق دو غیر جنس مرد اور عورتوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اس قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں۔ ترجمہ: قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، پوتی، نواسی، سگی ساس سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دادی، نانی، پردادی، پرنانی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی، بیچ میں چاہے کتنی بھی پیڑھیوں کا فاصلہ ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: پھوپھی، پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھانجی، بھتیجی کی لڑکی، پوتی، نواسی اور اس طرح بھانجی کی لڑکی، پوتی، نواسی، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: زنا سے پیدا ہوئی بیٹی، اس بیٹی کی بیٹی، اس کی نواسی، پوتی، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ حضرت عمرہ بن عبد الرحمن و حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت، دودھ کے رشتوں سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی عورت کا دودھ بچپنے کے عالم میں پیا تو اس عورت سے ماں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بیٹی، بہن سے نکاح حرام ہے۔ یعنی جس طرح سگی ماں کے رشتہ داروں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے رشتہ داروں سے بھی نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کے زمانہ ہے۔ کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کی عمر کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد دودھ پلایا تو نکاح حرام نہیں، اگرچہ 2.5 برس کی عمر کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے، بیوی کی بہن چاہے سگی ہو یا رضائی، یا بیوی کی خالہ، پھوپھی سگی ہو یا رضائی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عدت نہ گزرے اس کی بہن، پھوپھی، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کافر و مشرک سے نکاح۔ آیت: اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مسئلہ: مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی بھی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ: جس میں مرد و عورت دونوں کی علامت پائی جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت کا، اگر کیا تو باطل ہے۔ نکاح کہاں کریں؟ حدیث: ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، اپنی برادری میں شادی ہو اور برادری سے شادی کر لاؤ کہ عورتیں اپنے ہی کنبے کے مشابہ جانتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ہی برادری میں نکاح کرنا بہتر ہے۔ اپنی برادری میں ہی نکاح کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ اولاد اپنی برادری کے چہرے سے ملتی جلتی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ سید ہے، پٹھان ہے، میمن ہے وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ برادری کی غریب لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی ہو جائے گی، اور لڑکی اپنی برادری کی ہونے کی وجہ سے برادری کے طور طریقے، گھر کے رہن سہن کے بارے میں پہلے سے ہی جانتی ہے، لہٰذا گھر میں جھگڑے اور نا اتفاقیہ نہیں ہوں گی۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نسل میں شادی کرو، رنگیں خفیہ اپنا کام کرتی ہیں۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، گھوڑے کی ہریالی سے بچو، بری نسل میں خوبصورت عورتوں سے لڑکی کا خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ خوبی تو یہ ہے کہ لڑکی پردہ دار ہو، نماز روزے کی پابند ہو، اس کا خاندان رہن سہن تہذیب و اخلاق میں اور خاص طور پر مذہبی عقائد میں بہتر ہو۔ اگر آپ نے یہ سب چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا تو آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہے، اور آگے ایسی لڑکی کے ذریعے فرما بردار اور بہتر نسل جنم لیتی ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ و حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے خاندان، اس کے حسن و جمال اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، لیکن تم دیندار عورتوں کو حاصل کرو۔ لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دیندار عورتوں سے نکاح کرنا سب سے بہتر ہے۔ دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہیں اور تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہیں، اس کے برخلاف دیندار سے دور عورتیں گناہ اور مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے، دیندار لوگوں میں شادی کریں کہ بچے پر نانا ماموں کی عادتوں و حرکتوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ منگنی یا نکاح کا پیغام۔ آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ جب کسی سے رشتے کا ارادہ ہو تو اسے شادی کا پیغام یا منگنی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کو پہلے سے کسی نے شادی کا پیغام تو نہیں دیا ہے۔ اگر بات چل رہی ہے تو اسے ہرگز رشتے کا پیغام نہ دیں، اسے اسلامی شریعت میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے یہاں تک کہ پہلے خود منگنی کا ارادہ ترک کر دے یا اسے پیغام بھیجنے کی اجازت دے۔ نکاح سے پہلے عورت کا دیکھنا۔ کسی لڑکی یا عورت کو کسی غیر مرد کو اس وقت دکھانے میں کوئی حرج نہیں جب وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا اس نے شادی کا پیغام بھیجا ہو، لیکن اس مرد کے دوسرے مرد رشتہ داروں یا دوست احباب کو نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ سب غیر محرم ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا صرف لڑکے یا مرد اور اس کے گھر کی عورتیں ہی لڑکی دیکھیں۔ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں
کہ لڑکے کو لڑکی اس طرح سے دکھائے کہ لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے کہ لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کھلم کھلا سامنے نہ آئے۔ اگر احتیاط سے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے اور بعد میں غلط فہمی نہیں ہوتی۔ لڑکی کی رضامندی۔ شریعت اسلام میں جہاں کئی معاملوں میں عورت کی رضامندی ضروری سمجھی جاتی ہے، وہیں شادی کے لیے لڑکی سے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے، اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ حق مہر۔ آپ کا اور ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم میں آج بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں، مہر بھی باندھتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مہر کتنے قسم کا ہوتا ہے اور ان کا نکاح کس قسم کی مہر پر طے ہوا تھا۔ لہٰذا ہمیں یہ سب جان لینا ضروری ہے۔ مہر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ معجل۔ مہر معجل وہ ہے کہ رخصتی سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو، چاہے دیا کبھی بھی جائے۔ معجل۔ مہر معجل وہ ہے کہ مہر کی رقم دینے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دی جائے۔ مطلق۔ مہر مطلق یہ ہے کہ جس میں کچھ طے نہ کیا گیا ہو۔ ان تمام مہر کی قسموں میں مہر معجل رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ مسئلہ: مہر معجل وصول کرنے کے لیے اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو صحبت کرنے سے روک سکتی ہے، اور مرد کو جائز نہیں کہ عورت کو مجبور کرے یا اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرے۔ یہ حق عورت کو اس وقت تک حاصل ہے جب تک وہ مہر وصول نہ کر لے۔ اگر اس دوران عورت اپنی مرضی سے چاہے تو صحبت کر سکتی ہے۔ اس دوران بھی مرد اپنی بیوی کا ناف نفع بند نہیں کر سکتا۔ جب مرد عورت کو اس کا مہر دے دے تو عورت کو اپنے شوہر کو صحبت کرنے سے روکنا جائز نہیں۔ مسئلہ اسی طرح اگر مہر معجل تھا اور وہ مدت ختم ہو گئی تو عورت شوہر کو صحبت کرنے سے روک سکتی ہے۔ مسئلہ: عورت کو مہر معاف کر دینے کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں۔